الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه بالبيان وزينه بالتبيان وشرفه بالقرآن، والصلاة والسلام على معلم الإنسان. وأرحب بقلوبي من قلبي ومن قلوب الأساتذة بجامعة أنوار القرآن الذي كونه شيخنا شيخ عبد الله والشيخ فداء الرحمن، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سامعین گرامی قدر، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. قرآن کریم کی خوبصورتی سورہ رحمان ہے، اور اس کی 4 ابتدائی آیات کو آپ دیکھیے. الرحمن، 4 آیات، 4 چوٹی کی چیزیں. الرحمن، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سب سے بڑی صفت ان رحمتی سبقت علی غضبی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الرحمن، تمام صفات میں سب سے بڑی صفت رحمت کی صفت، اور وہ بھی غایت درجہ بہت زیادہ. الرحمن، اپنی انتہا پر الرحمن. آگے توجہ پوری ہے. الرحمن علم القرآن، تمام کلاموں میں سب سے بڑا کلام، تمام آسمانی کتابوں میں، تمام وحیوں میں سب سے آگے القرآن. وہاں الرحمن، القرآن، اور اس کے بعد خلق الانسان، تمام مخلوقات میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم. سب سے بڑی مخلوق، سب سے بہترین مخلوق، پوری کی پوری صورت مادی نعمتوں سے اور معنوی نعمتوں سے معمور ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں تشریف فرما ہوئے سورت تلاوت کی، ہم نے سنی. آپ نے فرمایا جنات کو سنا رہا تھا اور تم سے زیادہ بہتر جواب دے رہے تھے. جب سنتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ رَبُّنَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. تو جہاں الرحمن، جہاں پر الانسان، جہاں القرآن، تو سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے عظیم نعمت علمہ البیان، ہم نے اسے بیان کی نعمت عطا کی ہے. یہی وہ نعمت ہے حیوانوں میں، جب اسے کہتے ہیں حیوان ناطق، آنکھیں وہاں بھی ہیں، زبان وہاں بھی ہے، کھاتے پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوچتے ہیں، تھوڑی بہت عقل اس کے حساب سے. الذی قدر فہدى، خلق فسوى، قدر فہدى، ہر ایک کے لیے اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ عقل سمجھ رکھی ہے. یہی تو پہاڑ ہے. انا عرضنا الامانہ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ان میں کچھ نہ کچھ تو سمجھتی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ انسان پر اترا، اس نے اسے اٹھایا. لا الہ الا اللہ. استاذ محترم ڈاکٹر منظور بینگل صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے زیادہ رحمت فرمائی، سب سے بہترین تخلیق میں دنیا میں بھیجا، سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا، سب سے بہترین نبی کی امت، سب سے بہترین شریعت، سب سے بہترین وحی اور کتاب عطا فرمائی، اور سب سے بہترین صلاحیت جو عطا فرمائی وہ بیان کی قوت ہے، وہ بیان کی صلاحیت ہے. اب یہ میری زبان غیبت کے لیے نہیں، چغلی کے لیے نہیں، لوگوں کی خام مدح سرائی کے لیے نہیں، کسی دنیا کے انسان کے لیے، رتب اللسانی کے لیے نہیں. یہ میری زبان احقاق حق کے لیے ہے، ابطال باطل کے لیے ہے، دین کے دفاع کے لیے ہے، دین کو پھیلانے کے لیے ہے. میں ایک طالب علم ہوں، میں یہ سوچتا ہوں میں فن خطابت سیکھوں گا، لیکن مجھے تو اسٹیج پر نہیں بلائیں گے. میں فن خطابت سیکھوں گا، میں اس اوج ثریا پر کیسے پہنچوں گا جہاں آج ڈاکٹر منظور مینگل جلوہ فگن ہے. میں وہاں تک کیسے پہنچوں گا جہاں علامہ اورنگزیب فاروقی ہیں. میں نے فن خطابت سیکھا، میرے دل میں اخلاص ہے، میں دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. ایسا وقت کب آئے گا؟ These are some steps، چھوٹے چھوٹے سے خطوے ہیں. آپ
ایک مسجد میں ہیں، اگر آپ پورے اخلاص کے ساتھ سامنے والے دو لوگوں سے بات کریں گے، آپ امام ہیں پورے اخلاص کے ساتھ درس دیں گے، آپ مدرس ہیں آپ علم الصرف بھی جان لگا کر پڑھائیں گے۔ آپ حضرت ڈاکٹر منظور مینگل صاحب سے پوچھئے ابتدائی سفر کیسے ہوتی ہے، آپ ایک مدرس ہوتے ہیں، آپ ایک امام اور خطیب ہوتے ہیں، لیکن جب آپ جان لگاتے ہیں، آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ اخلاص سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کو اٹھاتے ہیں، پر لگتے ہیں، آپ درسگاہ سے اٹھتے ہیں، اسٹیج تک آتے ہیں، آپ مسجد کے ممبر سے اٹھتے ہیں، آپ کے لیے راہیں کھلتی ہیں، لوگ دوڑتے ہوئے کیمرے لے کر آتے ہیں، حضرت 2 منٹ کا کلپ ریکارڈ کرا دیں۔ یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ کا کام ہے اخلاص، آپ کا کام ہے مطالعہ، آپ کا کام ہے محنت، آپ کا کام ہے لگ جانا، آپ کا کام ہے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان فی الغنم بافسد، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا ایک انسان کی حرص مال اور حرص منصب و جاہ اس کے دین کے لیے خطرناک ہے۔ ریاکاری سے اپنے آپ کو آپ نے بچا لیا اور آپ کے دل میں اخلاص پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ وہ وقت لائیں گے جب انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے دین کا کام لیں گے، اخلاص کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اور اس پر اگر تقوی کا رنگ چڑھے اور کسی کے ہاتھ میں آپ اپنے ہاتھ دے دیں تو آپ تو ویسے ہی سونا ہے، ایسے سیکل ہوں گے 4 دانگے عالم میں انشاءاللہ، ہر طرف آپ ہی آپ ہوں گے۔ اور جب میں نے آج آپ کی تقریریں سنی ہے میرے دل سے یہ آواز نکلی ہے اگر ہمارا مستقبل آپ ہیں تو الحمدللہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے، مستقبل کے خطیب آپ ہیں تو ہمارا اسٹیج مزین ہے، مستقبل کے واعظین آپ ہیں، انشاءاللہ امت ہدایت پر ہے، وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے یہ مستقبل کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ انشاءاللہ دین محفوظ ہاتھوں میں ہے، دین کا دفاع اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سر مقتل جنہیں جانا تھا وہ جا بھی پہنچے، سر منبر کوئی محتاط خطیب آج بھی ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا